یہ جو سورہ معارج میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں کو بعض دفعہ کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو وہ رائے یہ نہیں ہوتی کسی دلیل کے بیس پہ نہیں ہوتی، وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تو ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو. جیسے میں نے بتایا کہ جنگل میں کوئی شخص پیدا ہوا اور جنگل ہی میں رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھے یہاں پیدا کر کے چلے گئے ہیں، اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیسے آیا، تو کوئی رائے قائم کرے گا نا. تو 100 قسم کی رائے میں سے ایک رائے اس کو ایسی لگے گی شاید یہ والی زیادہ بہتر ہو، حالانکہ وہ غلط ہوگی بالکل. جب حقیقت سامنے آئے گی تو کچھ اور ہی نکلے گا، ایسی بات نکلے گی جہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی یہ خود سے متعین نہیں کر سکتا جب تک وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات کو پہلی دفعہ کس نے بنایا اور پھر یہ پروسیس ہو کے انسان کیسے وجود میں آئے، یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا، اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں، جیسے ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی، اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے. ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو، جس کو سائنس نے 2 اور 2 4 کی طرح غلط ثابت کر دیا ہو. ایسی تو باتیں ہیں جو سائنسدان کہہ سکتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے 7 مضبوط آسمان بنائے ہم نے. کیا بنایا ہم نے؟ 7 مضبوط آسمان، اور ہر آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے، چھت کی طرح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آئی، تو یہ تو سائنس کہہ سکتی ہے ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. انکار کرنا جب ممکن ہوگا جب پوری کائنات کا خلائی سیارے چکر لگا کے آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور کہ یہ اتنی بڑی ٹوٹل کائنات ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو اس میں تو ہمیں 7 آسمان اور چھت نظر نہیں آئی ہے. تو یہ تو یہاں سائنس خاموش ہے، بولے ہمیں نظر نہیں آیا. کیونکہ ہم نے قرآن نے کب کہا کہ میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور وہ تمام انسان اس کو دیکھ لیے یا قیامت سے پہلے سائنسدان پہنچ جائیں گے؟ یہ تو اللہ نے کب کہا وہاں پہ. تو ایسی چیزیں تو بہت ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں تو قرآن میں ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں. وہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یار اتنی کہکشائیں اربوں خربوں اتنی بڑی بڑی اتنی دور دور تک کہ بعض ستاروں کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. وہ 300 سال پہلے ستارے یہاں سے جا چکے ہیں، وہ 300 کروڑوں سال میں ان کی روشنی یہاں تک پہنچی ہے، تو وہاں بھی آسمان نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ اگر 200 سال پہلے کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا کہ اتنی دور دور ستارے بھی ہیں کہ جو ستاروں کی روشنی ہمیں نظر آ رہی ہے نا یہ یہاں سے صدیوں پہلے موو کر چکے ہیں، تو کوئی مان لیتا یہ بات؟ 300 سال پہلے کے سائنسدان کہتے ہیں بھائی لمبی پھینکی ہے اس نے. وجہ کیا ہے کہ ان کا علم ناقص تھا. وہ کہتے کہ یار اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے، اتنی بڑی کائنات کیسے ہو سکتی ہے. تو اسی طرح آج جو سائنسدان کہتے نہیں ہیں، لیکن فرض کر لو کہ اگر کوئی کہے کہ یار اتنا دور آسمان اتنی کہکشائیں دیکھ لی وہاں تو ہے نہیں آسمان، تو ہم کیا کہیں گے؟ یار 300 سال پہلے تو ہمیں یہ بہت بعید لگ رہا تھا کہ اتنی ساری کہکشائیں. سورج سے کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں. کروڑوں کا مطلب پتہ ہے؟ میں جب کوئی ایسی سائنسی رپورٹ پڑھتا ہوں نا تو یوں نہیں کہتا سورج سے کروڑ، میں کہتا ہوں ایک سورج پھر ایک اور سورج پھر ایک اور، ایسے گننا شروع کرو. آپ کہو گے بھائی اتنا بڑا کوئی ستارہ نہیں ہو سکتا. سورج کے بارے میں کہتے ہیں نا 9 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے. آپ کو تو اتنی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں لاکھوں گنا بڑا. کیا مطلب؟ کتنی بڑی زمین ہے، ایک زمین پھر دوسری زمین پھر تیسری زمین پھر چوتھی زمین پھر 5ویں زمین پھر 6، ایسی زمین کی تہیں سورج میں رکھنا شروع کرو نا تو لاکھوں زمینیں، 1 2 3 پھر 100 پھر 1000 پھر لاکھ پھر 1 لاکھ.